آخرت باقی ہے، تو اس کے لیے میں اپنی روح کے اوپر کتنا کام کر رہا ہوں، میں اپنی روح کو کتنا مضبوط کر رہا ہوں. فجر کی نماز میں ساری رات انسان جاگتا رہتا ہے، فجر سے پہلے سو جاتا ہے. یس، پہلے بھی سو گئے تھوڑی دیر، اٹھ کیوں نہیں پاتا آدمی؟ اٹھنے میں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ روح گناہوں کے بوجھ سے دب گئی ہے، ہلکی نہیں ہے. اگر روح بھاری ہو جائے، بدن ہلکا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بدن رکاوٹ نہیں بنے گا، پھر بدن تھکاوٹ نہیں کرے گا، تھکے گا نہیں آدمی. اولیاء خدا گھنٹوں گھنٹوں خدا کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں. شہداء جن کی ہم داستانیں سنتے ہیں، شہید ایسے نہیں ہوتا کوئی. شہید زندگی ایسی گزارتا ہے کہ اس کو شہادت ملتی ہے، زندگی گزارتا ہے اپنے مقصد کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اسلام کے لیے، وطن کے لیے. وہ اپنے آپ کو لے کے جاتا ہے. جانے محترم آسان نہیں ہے. ہم تو بہرحال یہاں شہروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کون کر رہا ہے، سرحدوں پہ کتنی زحمت کر رہا ہے. چاہے فوجی جوان ہو، چاہے وہ رینجر ہو، یا کوئی بھی ہو، سیکیورٹی ہر ملک کا کوئی بھی ادارہ ہو، آسان تو نہیں ہے. ابھی آپ کے سامنے یہ جو چند دن انڈیا اور پاکستان کی جنگ لگی، اس میں بہرحال جو ہم جنگ جیتے ہیں وہ موسٹلی ٹیکنالوجیکل وار تھی. لیکن ٹیکنالوجی بھی بغیر حاصل کیے تو نہیں آ سکتی. ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ کے سامنے اپنا شہروں میں کیا چیز آتی ہے؟ ڈرون آتے ہیں، ڈرون آ رہے ہیں. ہائیک آپ کا سسٹم جو ہے وہ ہیک کر لیا جاتا ہے. خوب یہ جو جوانوں نے کام کیا کہ بہرحال ٹیکنالوجی کو یوز کیا، اور ایسی ٹیکنالوجی کو یوز کیا کہ سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلا، اس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کے جہاز کدھر جا رہے ہیں، کدھر جانا ہے. وہ ڈیٹا اسٹک کر دیا. بہرحال ٹیکنالوجی ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی بھی اتنے آرام سے ہاتھ میں نہیں آتی ہے. اس میں بھی زحمت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. بہرحال اس کے عرصے کے اندر شہید بھی ہوئے، کچھ عام لوگ بھی شہید ہوئے، اور فوجی جوان بھی بہرحال شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے اپنے وطن کی سلامت کی خاطر. اور جنگ ہے جانے محترم، دشمن ہے. اب اس کا اور ہمارا مسئلہ تو سارا یہی ہے کہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے. وہ آپ کے سامنے اسرائیل کا ساتھ کھلے عام دے رہا ہے. آپ فلسطین کے کوز میں، آپ اسلام کے کوز کے اندر زندہ ہیں. تو یہ جنگ اصل میں کفر اور اسلام کی جنگ ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان مرد آباد، مرد آباد، ہندوستان مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد. امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد. اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد. وزن یا روح کو بزرگ کرنا پڑتا ہے. روح پاک آتی ہے، معصوم آتی ہے. ہم اپنے آپ کو آلودہ کر لیتے ہیں. ہر شخص کو ملائکہ فجر میں اٹھاتے ہیں، ہر شخص کو. آپ اب بھی امتحان کر لیں انشاءاللہ. آپ سب تو ماشاءاللہ اہل تہجد بھی ہیں، اہل فجر بھی ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ بہرحال جو تھوڑے بہت کبھی ہوتا ہے آپ کو آنکھ کھلی، آپ نے ٹائم دیکھا، الارم بجا، اذان کا ٹائم ہو گیا، پھر کروٹ لے لی اور پھر آنکھ لگی تو پھر آنکھ ہی نہیں کھلی. تو وہ جو پہلی آنکھ کھلی تھی وہ ملائکہ نے اٹھایا تھا. ملائکہ
اب میں اگر اپنے آپ کو اتنا دنیا کے شور سے مصروف کر لوں تو مجھے کہاں آواز آئے گی ملائکہ کی؟ جانے موت. اور ویسے بھی آج کا جوان سوتے سوتے بھی نگاہیں اس کی سوشل میڈیا پہ ہی ہوتی ہیں. جب تک آنکھیں یوں بند نہیں ہو رہی ہوتی جب تک سوتا نہیں ہے. اور یہ کیونکہ میں بہرحال خود میڈیا سے کام ہے، تعلق ہے، چیزیں یوز بھی کر رہے ہیں، بنا بھی رہے ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں. یہ جوان کی جو روح پر سب سے زیادہ نقصان جو چیز دے رہی ہے وہ یہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا ایڈکشن ہے، ایڈکشن. جیسے کوئی نشہ کرتا ہے نا آدمی، آپ لاکھ اس کو قسمیں دے دو، اس کو پتا ہوتا ہے، لاکھ سمجھا لو، بند کر دو اس کو، ہاتھوں رسیوں سے باندھ دو اس کو، جہاں چھوڑتا ہے پھر نشہ کرنا شروع کر دو. کیوں؟ باڈی مانگتی ہے. ایڈکشن ہو گئی ہے، عادت ہو گئی ہے، رہ نہیں پاتا. نشہ یہی ہے. خدا اس لعنت سے جوانوں کو دور رکھے. نشہ عادت ہے، نہیں کر سکتا، باڈی یوزڈ ہو گئی ہے. سوشل میڈیا بھی یہی نشہ ہے. برین ایڈکٹ ہو گیا ہے، ایڈکٹ. خود سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں کر کے آ رہا ہوں، لیکن دیکھے جا رہا، دیکھے جا رہا، دیکھے جا رہا، دیکھے جا رہا، دیکھے جا رہا. آس پاس لوگ کہہ رہے ہیں بیٹا بات سنو، ماں بلا رہی ہے بیٹے کو، باپ بلا رہا ہے بیٹے کو، بیوی بلا رہی ہے شوہر کو، وہ بھی لگے ہوئے. ہر کوئی. کیوں؟ کیونکہ بہرحال ابھی جو اسپیشلسٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا اسپیشلی یہ جو انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، یہ مائنڈ میں وہی چیز پروڈیوس کرتے ہیں جو ایک ڈرگس پروڈیوس کرتی ہے. ایک ہارمونز پروڈیوس ہوتے ہیں، وہ وہی چیز پروڈیوس ہے. تو یہ ایڈکشن پیدا کرتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں پھر انسان کہتا ہے اور طلب کرو، اور طلب کرو. اور یہ روح کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. یعنی جب آپ ایسی چیزیں دیکھیں گے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، آپ کے ذہن کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کی حیا کے لیے، تو اس کے بعد آپ فجر میں کیسے اٹھیں گے؟ کیسے اٹھیں؟ آپ سوچنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی آپ. وہ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیوں ضروری ہے یہ گفتگو؟ کیونکہ جب تک روح آزاد نہیں ہو، انسان امام کو کیسے پہچانے گا؟